ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نہ ہو یکدم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں میں، محلہ اٹھیاں والے تیرا کوئی ٹھکانا ہے، محلہ اٹھیاں والے تیرا کوئی ٹھکانا ہے، اجل کے روز کو کریا پر سامان چلنے کا، اجل کے روز کو کریا پر سامان چلنے کا، نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے، نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے، بنا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، غلام اقدام نہ کر غرہ حیاتی پہ نہ ہو مغرور، غلام اقدام نہ کر غفلت حیاتی پہ نہ ہو غرہ، نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے، حضرت گرامی قدر خلاف قرآن پاک اور نعت حبیب کبریا احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و حسنات کے بعد حضرت گرامی قدر اج دی گھڑی جڑی ہے بڑی تکلیف سے گھڑی ہے کہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ عرضی مبلغ اسلام حضرت قبلہ شیخ القرآن و تفسیر حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری رحمت اللہ تعالی علیہ آج آپ کا وصال مبارک ہو چکے ہیں،
اور اج آپ کا نماز جنازہ جڑا ہے وہ ٹھیک 4 بجے نیک نگر بار ڈب ساروں کی نہر آپ کا مدرسہ خود قائم کردہ جامعہ کنز الایمان کے اندر آپ کی تدفین مبارک بھی ہوئی تھی، اور آپ کا جڑا جنازہ مبارکہ آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت عبداللہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ خود جڑا مطلب ہے آپ کا جنازہ جڑا ہے وہ فرائض جڑے نے انجام جڑے نے دین تھے۔ تو حضرات گرامی قدر صرف اور صرف اج کی جڑی 11ویں شریف کی محفل ہے اسی مختصر کرتے ہوئے اج کی اس محفل کا سارا ثواب جڑا ہے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی خدمت عالیہ کے اندر پیش کرا دے۔ آپ کی تحقیق آپ کا الحمدللہ دین کے کتے اللہ تعالیٰ نے جڑا آپ اے مقام عطا فرمایا سی کہ بڑے مشکل تر مشکل جڑے مسائل سن آپ بڑے آسان طریقے دے نال سارا انجام دیتے سن۔ ایس فقیر نو بندہ ناچیز نو میں ادنا جا آپ کا شاگرد ہاں، 1.5 سال تک جامعہ انفیہ علامہ اقبال ڈونگا باغ، علامہ اقبال چوک بھی کہہ سکتے ہو، جامعہ انفیہ مسجد 2 دروازہ ڈونگا باغ دے اندر 1.5 سال تک مفتی صاحب کی معیت دے اندر میں مکبر دے جڑے نے فرائض انجام دیتے ہیں 1.5 سال تک مسلسل 1.5 سال تک آپ کی ابتدا دے وچ آپ کے نال میں مطلب گجرات تو چلا جاتا سا آپ کے حکم کے اتنے کہ میں اتنے مؤذن بھی سا اور مکبر بھی سا، میں آپ کی مطلب مسجد دے وچ آپ کی ابتدا دے اندر میرا کام سی اذان پڑھنا اور پھر مکبر دے جڑے فرائض نے وہ بھی میں مطلب ادا کرتا سا، کیوں کہ بہت بڑی مسجد ہے سیالکوٹ کے اندر علامہ اقبال چوک دے وچ جامعہ انفیہ 2 دروازہ اور مطلب تاریخی مسجد ہے ڈونگا باغ، اتنے میں آپ کے نال جاتا سا۔ آپ جمعہ پڑھان تو بعد آپ سرکار کا مطلب ہے طریقہ مبارکہ سی کہ آپ کی سوال و جواب کی نشست ہوتی سی، مختلف مطلب 4 چفیرے تو پورے پاکستان تو لوگ جڑے سن وہ جوک تا جوک اتنے کٹھے ہوتے سن اور اپنیاں مطلب دل دیاں وہ پریشانیاں وہ مشکل ترین سوال جڑے کسی جگہ تو انہوں نے حل نہیں سن ہو پائے ہوتے وہ آ کے سرکار کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے سن۔ حضرت جناب صاحبزادہ والا شان مفتی محمد اشرف القادری رحمت اللہ تعالی علیہ یقین منو مطلب نماز جمعہ تو لے کے نماز اثر تک مختصر وقت دے وچ ہزاراں دی تعداد کے اندر اج بھی مسجد کے مطلب انتظامیہ موجود نے، چیمہ برادران اتنے موجود نے، تسی پتہ کر سکتے ہو کہ صرف نماز جمعہ تو بعد نماز اثر تک ہزاراں دی تعداد میں لوگ جڑے سن لبا مسجد پڑھی ہوتی سی اور ہر بندے دا سوال جڑا ہوتا بڑا آسان طریقے نال آپ جواب جڑا پہ مختصر مطلب وقت دے وچ انہوں عطا کر دیتے سن، سمجھا دیتے سن۔ بے شمار مطلب آپ نے اس جگہ کے اتنے بیٹھ کے گمراہ لوگوں الحمدللہ راہ ہدایت کی طرف مطلب گامزن کیتا ہے، جلالیت کے وچوں کڈ کے انہوں راہ ہدایت کی طرف لے کے آئے نے۔ مفتی صاحب قبلہ نے مطلب ایوا جہا طریقہ مبارکہ سی کہ اگر کوئی بھی اختلافی مسائل وغیرہ ہوتے سن تو اسی آپ ایسا اعلیٰ تے مہذب طریقہ اختیار فرماتے سن، کدے بھی کسی کے اتنے آپ نے کدے کوئی گالی کے الفاظ کدے کوئی چکڑ وغیرہ نہیں سی اچھاڑیا، آپ بڑے اعلیٰ طریقے دے نال مطلب اعلیٰ القاب دے نال چاہے آن والا سامنے جڑا وے وہ کوئی بھی ہوتا سی لیکن آپ نے بڑے اعلیٰ اچھے القاب دے نال انہوں
جڑا وے وہ بلانا اور مطلب وہ جڑا سوال کا جواب انہوں دس دینا اور وہ تشفی ہوتی سی. اسی طریقے نال میں اج دی اس محفل دے وچ ایک حدیث پیش کرنا جہاں سواب جڑا ہے حضرت جناب قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک بارگاہ پیش کراں گا. آپ کا چونکہ طریقہ مبارکہ سی سوال ہویا ایک مرتبہ کہ اے جڑی مطلب آمین نماز دے اندر جدوں مولوی صاحب جہڑیاں نمازاں دے اندر بلند آواز دے نال قرات کرتے رہے تے بعد میں جدوں آندے نے مولوی صاحب ولتالین تے پیچھے جڑے مقتدی نے وہ بلند آواز نال کہندے نے آمین. آیا اینو بلند آواز دے نال آمین کہنا چاہیے یا کہ آہستہ آواز نال آمین کہنا چاہیے؟ تو میں قربان جاواں مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب قبلہ نے مطلب اس گناہگار کی موجودگی دے وچ حدیث بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے والی شان ہے کہ جدو امام جڑا وے وہ آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے آپ نے ارشاد فرمایا وقولوا آمین. تے جڑے مقتدی نے پھر انہوں کی آخنا چاہیے آمین. کیویں آخنا چاہیے؟ فرمایا من وافق قولہ قول الملائکۃ کہ جس بندے کی آمین جڑی ہے وہ فرشتیاں دے قول دے مطابق ہوئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تے اس بندے دے پچھلے گناہ جڑے نے سارے معاف کر دیتے جان دے. سبحان اللہ. وہ دے بندے دے گناہاں دے اوتے معافی دا قلم پھیر دیتا جائے گا. تو مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرمان لگے آپ نے ارشاد فرمایا سامنے نو اس بندے سوال کرنے والے نو ارشاد فرمایا کہ دسو جدو فرشتے کہندے نے آمین کدے کسے دے کان نے آمین سنی ہے؟ کدے کسے دے کان نے آمین سنی ہے؟ تمام جتنے مطلب محفل موجود تھی ساری محفل کے لوگوں نے آخیا کہ جناب حضرت والا کدے کسے نے نہیں سنی. تے فرمایا پھر بلند آواز دے نال آمین نہیں آخنی چاہیے بلکہ دل دے وچ کہنا چاہیے آمین. بلند آواز دے نال آمین نہیں آخنی چاہیے. کئی باری تسی دیکھتے ہو نا مسجداں دے وچ جدوں مولوی صاحب کی آخدے نے آمین بولے تعلیم جدوں اتنے آخدے نے تے بندے بلند آواز نال کی کہندے نے آمین. ارشاد فرمایا اے حدیث ہے اس مطلب گل دے اوتے گواہ ہے کہ من وافق قولہ قول الملائکۃ کہ فرشتیاں دے قول دے مطابق جویں فرشتے آخدے نے انج مطلب ہے اگر کسے دا قول اے دے موافق ہویا تے او دے گناہ سارے معاف فرما دیتے جان دے. تو لہذا پتہ اے لگا کہ جدوں امام صاحب جڑے نے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھن تے تساں پھر اچھی آواز دے نال آمین مسجد وچ بلند نہیں کرنی. ویسے بھی مسجد دا تقدس تے منافی ہے
کہ بندہ مطلب ٹار مار کے بلند آواز دے نال مسجد دے وچ آمین آکھے۔ نمبر 2 فرشتے جدوں آمین آخدے نے کہ کوئی بندہ نہیں سنتا، لہذا تمہیں بھی آمین انج آخنی چاہیے جویں فرشتے آخدے نے۔ وہ اگر مطلب دل وچ آخدے نے، اگر وہ خاموشی نال آخدے نے، وہ سری دی حالت وچ آخدے نے، تے پھر سانو جرلی دی حالت وچ بھی آمین کہن دا حکم نہیں ملیا۔ اس طریقے کی جناب قبلہ مفتی صاحب کی تحقیق جہی سی ہوتی سی، اس طریقے مطلب آپ مشورہ جدوں کو منگتا سی، مسئلہ جدوں کو پوچھتا سی، تے جناب قبلہ میرے استاد گرامی شیخ القرآن بالتفسیر مفتی اعظم پاکستان حضرت جناب مفتی محمد اشرف القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے مطلب وہ جی تشنگی سی وہ دور فرما دیتے سن، اور کدے کسی نو کوئی اعتراض کرن دی بھی مطلب پھر جسارت نہیں سی ہوتی۔ اس واسطے لہذا میں اج کی تقریر کوئی لمبا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بالکل مختصراً ٹائم وقت ہے، صرف اور صرف میں حاضری لوانا مقصود تھی۔ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری اس صحیح نو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تمام دوستاں دا آنا جانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اج دا گیان نشید دا مختصراً جڑا ختم ہے اللہ تعالیٰ اینو اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔